اس کے علاوہ بھی اگر ہم کہیں پرائیویٹ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب میرا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت اچھی اسکل ہیں، آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں، لیکن کاش آپ بلائنڈ نہ ہوتے۔ تو معاشرہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے تو تب ہی جو ہے وہ ہم آگے تک چلے جائیں گے۔ بہت افسوسناک بات ہے جی کہ ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے، آپ کے پاس سکلز ہیں، لیکن کاش آپ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کو دوبارہ سے ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو سلام، وطن عزیز سے دور دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائی سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ محترم ناظرین، نیلا بٹ تحصیل درکوٹ ڈسٹرکٹ باغات کشمیر کی یہ خوبصورت ڈھلتی شام ہے، اور کیمرے میں جس شخصیت کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو 3 شخصیات ہیں میرے کیمرے کے سامنے، لیکن یہ جو بالکل میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہے نوجوان، یہ ان کا نام ہے انس احمد عباسی۔ یہ دونوں آنکھوں سے معذور ہیں، یہ ڈسیبل ہے، نابینا ہیں، لیکن ان کی بڑی کاوش ہے کہ انہیں ڈبل ایم اے کی ہوئی ہے، ایم اے اردو اور ایم اے ایجوکیشن کی ہوئی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی قاضی ظفیر صاحب ہمارا قیمتی اثاثہ سوسائٹی کا، جن کے والد محترم ہیں، اور یہ شفیق عباسی صاحب ہیں، بینک میں بھی یہ جاب کرتے رہے، یہ سوسائٹی کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں یہ لوگ ہمارے۔ آئیے یہ انس احمد عباسی صاحب جو کہ بلائنڈ ہیں لیکن ان نے ڈبل ایم اے کی ہوئی ہے، ان کے مختصر تاثرات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ انس احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انس احمد، سب سے پہلے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن آپ کئی آنکھوں والوں سے بہتر ہیں، کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب میرے پاس کوئی اسکل نہیں تھی، ایجوکیشن نہیں تھی، آج الحمدللہ اس مقام پہ ہوں کہ مجھے بہت ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس ڈبل ایم اے کی ڈگری بھی۔ اچھا عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو جب بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، جی جی تو پھر آپ نے کیسے یہ سروائیو کر دیا، ڈبل ایم اے کیسے کر لیا؟ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے بہن بھائی جو ہے اسکول جایا کرتے تھے، تو مجھے بھی بہت شوق تھا، میں بستہ لے کے مطلب ادھر ان کے ساتھ جاتا تھا، لیکن اسکول نہیں تھا جاتا، کیونکہ جو عام جو سائٹڈ اسکول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلائنڈ بچے کو نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ریڈیو سن رہا تھا، تو اس پہ اچانک ایک پروگرام لگا کہ اس پروگرام میں یہ بتا رہے تھے کہ عقاب اسکول فار دا بلائنڈ ہے میرپور آزاد کشمیر کے اندر، جو بلائنڈ بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، پھر انہوں نے گھر ڈسکس کیا، تو الحمدللہ 2008 میں ہم یہاں سے والدین میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے، مدرسہ چھوڑ کے، اتنا خوبصورت گھر چھوڑ کے، تو میرے لیے جو ہے وہ شفٹ ہوئے میرپور میں۔ تو الحمدللہ 2015 میں نے میٹرک کی عقاب اسکول سے، اور گورنمنٹ کالج میرپور سے میں نے ایف اے کیا، پھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے بی اے، اور ایم اے اردو جو ہے میرپور یونیورسٹی سے، اور ایم اے ایجوکیشن اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ یہ ایجوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو مشکلات نہیں آئی؟ جی مشکلات بہت سی آئی ہیں۔ سب سے پہلے معاشرے کی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان بچوں کو صحیح نہ پڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بریل چھو کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹ ہمیں نہیں پرووائڈ کرتی تھی۔ میٹرک تک تو ہمارا اسکول جو ہے وہ نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے، تو وہ تو ہمیں دیتا تھا ہر چیز، لیکن اس کے بعد کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس کو جو ہے پرابلم کا حل کرنے کے لیے ہم نے آڈیو ریکارڈنگ شروع کی، موبائل یوز کرنا شروع کیا، موبائل پہ اسکرین ریڈر ہوتا ہے جو بولتا ہے موبائل، تو اس طرح کی چیزیں کر کے تو الحمدللہ پھر ہم نے جو ہے ہمیں ایم اے تک پہنچایا۔ اچھا انس صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی آپ موبائل یوز کرتے ہیں، جی جی آپ کو کوئی وائس میسج بھیجتا ہے تو وہ تو آپ کو سمجھ آتا ہے، جی جی جو لوگ ٹائپ لکھ کے آپ کو میسج بھیجتے ہیں وہ آپ کو کیسے سمجھ آتا ہے؟ جی میرے پاس موبائل ہے آئی فون میں، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ جو بھی کوئی میسج آتا ہے تو یہ ریڈ کر کے بتاتا ہے۔ ایک منٹ، اس کی سپیڈ جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی یہ لکھا ہوا ہے 224، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک وائس اوور ہوتا ہے آئی فون کے اندر، ٹھیک ہے، جو یہ ساری چیزیں ریڈ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر آپ ہمیں وائس میسج کرتا ہے وہ تو ریڈ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی انگلش اردو میں اگر کوئی میسج کرتا ہے تو یہ پڑھ کے بتاتا ہے۔ جس طرح ابھی آپ آ رہے تھے میرے گھر تو آپ نے کہا کہ آپ کہاں ہو، تو وہ اس نے جو ہے میسج ریڈ کیا تھا۔
کیا تو بات ہے. ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ایک ریڈر ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اچھا انس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ڈبل ایم اے کر لیا, ابھی آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا گول ہے؟ دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ان کی جو ڈگری کمپلیٹ ہو تو اس کے لیے جاب ملے. تو پچھلے 4-5 سال سے جو ہے ایم اے اردو کی 17 کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ این ٹی ایس اور پی ایس سی نے نہیں دی. اس کے علاوہ بھی اگر ہم کہیں پرائیویٹ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب میرا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت اچھی اسکل ہیں, آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں, لیکن کاش آپ بلائنڈ نہ ہوتے. تو معاشرہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے تو تب ہی جو ہے وہ ہم آگے تک چلے جائیں گے. بہت افسوسناک بات ہے جی کہ ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے, آپ کے پاس سکلز ہیں, لیکن کاش آپ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, یعنی ان کو دوبارہ سے ڈس آرٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل. یعنی آنکھوں والوں کے لیے سوال ہے کہ ایک آدمی نے کئی آنکھوں والوں سے یہ بہتر ہے جنہیں ڈبل ایم اے کیا ہے, اسٹرگل کی, محنت کی, اور جب انٹرویوز جا کے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ میں بہت کوالٹیز ہے, آپ میں سکلز ہے, لیکن آپ کاش آپ کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں. بھائی یہ ہماری سوسائٹی ہے, یہ ہماری سوسائٹی, بڑا سوال ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. انس احمد صاحب آپ ہمت نہ ہاریے, انشاءاللہ کوئی ضرور آگے بڑھے گا اور آپ کی مدد کرے گا. جی انشاءاللہ میں جو ہے ہمت نہیں ہار رہا, اور اسی چیز کو میں لے کے اپنا ایک فیس بک پیج میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے نام سے, انس احمد عباسی کے نام سے, تاکہ جو بلائنڈ پرسن جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اسپیشل لوگ ہیں, ان کے مسائل کا حل کیا جائے. الحمدللہ میں بہت کامیاب ہوں, 50,000 سے زیادہ میرے فالوور ہو چکے ہیں. تو آپ سب سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی اسپیشل پرسن نظر آتا ہے تو آپ ترس نہ کھائیں, بلکہ اس کی ہمدردی سے مدد کریں, جو بھی اس کو مدد کرنی چاہیے. اگر کوئی راستے پہ جا رہا ہے بلائنڈ پرسن ہے, اس کی آپ روڈ کراس کروائیں, یا اگر کوئی بلائنڈ پرسن ہے اس کو کچھ پڑھ کے بتا دیں, اور کوئی اسپیشلٹی ہے کسی میں اسپیشل پرسن ہے اس کی آپ ضرور مدد کریں. اچھا یہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ جی میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا, کیونکہ یہاں جو میں جہاں رہتا ہوں یہاں پر روڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میرا چلنا پھرنا بہت مشکل تھا. یہاں پھر کیسے آتے ہیں؟ فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرف سے آتے ہیں جس طرف سے یہ قبرستان ہے, جس طرف سے روڈ جاتی ہے سیسر دھنا کی طرف, اس طرف سے بھی آپ کی روڈ نہیں آتی ہے. اگر ہم بارندری کی طرف کی بات کریں تو دونوں اطراف سے روڈ تو آپ کے گھر میں نہیں آتی ہے, تو پھر آپ کیسے آتے ہیں؟ یہاں آنے کے لیے کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. پھر بھائی یا میرے ابو جو ہیں وہ مجھے ساتھ لاتے ہیں, میں اکیلا نہیں جا سکتا. لیکن شہر میں یہ ہے کہ میں اوبر کریم کر کے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہوں, خود آفس میں جاتا ہوں, اگر کہیں انٹرویو دینا ہو یا کسی دوست سے ملنا ہو کہ کھانے پینے کے لیے, تو ہر جگہ میں خود چلا جاتا ہوں. تو میری سوسائٹی سے بھی ریکویسٹ ہے اور گورنمنٹ آفیشیل سے بھی کہ اگر ہماری یہاں پر روڈ بن جاتی ہے بالکل تھوڑا سا, تقریباً یہ 100 کلومیٹر 100 میٹر تک ہے صرف, تو اگر یہ ہمیں کوئی روڈ پرووائڈ کر دے تو یہ جو ہمارا جو مسائل ہیں ان کی کافی زیادہ. اچھا انس احمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے جوائن کیا جی. شفیق صاحب نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم ناظرین, یہ شفیق عباسی صاحب ہیں, ایچ بی ایل سے ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی خاصا ایکسپیرینس ہے سوسائٹی میں, ان کا لوگوں کے ساتھ خاصا ملنا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. شفیق صاحب یہ بتائیں, یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں انس احمد عباسی صاحب, تو یہ آپ کے جو گھرانے بھی ہیں 5-7, تو آپ نے ان کے لیے راستہ نہیں بنایا ہے, آدھا کلومیٹر یہ پیدل چل کے آتے ہیں گھر میں. سر صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کے لیے ہمارے لیے یہ اپنی ٹائم نکالا اور یہاں آئے, آپ کی بڑی مہربانی. جو جہاں تک آپ نے اس کا ان کے راستے کے لیے کہا, تو یہ ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے یہاں سے کوشش کی کافی, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا اپنے جو ہے نا وہ یہ قبریں ہیں نا ان کے ساتھ جو مکان ہے ہمارا اپنا ہی ہے, وہاں سے تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. دوسری طرف سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھوڑا ان کے لیے یہی پریشانی ہے راستے کی. ہم اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا جگہ کو جو ہے نا وہ جگہ ملے تو ہم اس کا نا سڑک کا یعنی سڑک پر نکال لیں. وہاں سے ایک طرف سے تو ہم نے نکالا ہوا راستہ, وہاں سے ہی رکاوٹ بنتی ہے بس مکان کے ساتھ جو ہے تھوڑی ہماری, تو بس یہی ہے, بس اس لیے. اچھا محترم ناظرین, یہ قاضی ظفیر صاحب کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں بلائنڈ ہیں, لیکن دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک تو شادی شدہ بھی ہے. آئیے انس احمد عباسی صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کا خواب ہے, ان کا گول ہے کہ یہ ان کو جاب ملے
اور یہ سوسائٹی کی خدمت کریں، اور جو بلائنڈ پرسن لوگ ہیں خاص کر کے ان کی یہ آواز ہیں. تو میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ ان کا ساتھ دیجیے، اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے میری التماس ہے کہ آپ ان کو راستہ بنا کر بذات خود دے سکتے ہیں. اچھا انس احمد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ خوبصورت بھی بہت ہیں، آنکھوں والے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. تو آپ کا شادی کرنے کا بھی پلان ہوگا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ویسے آپ کا ایک پیج بھی ہے اور کئی لڑکیوں نے بھی آپ کو اپروچ کیا ہوگا. جی بالکل. اچھا، بس اصل میں مسائل یہی آ جاتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ چیز مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ جاب بھی دے گا. اچھا قاضی صاحب، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ جو سوسائٹی ہے، خاص کر کے یہ انس احمد صاحب ہیں، آپ کے ایک اور بچے بھی ہیں، ان لوگوں کی لک آفٹر کرنے میں آپ کو کتنی دقت ہوئی ہے؟ کہ لک آفٹر اور دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا، یہ بہرحال جب آدمی اس چیز کو اللہ کی جانب سے سمجھے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور جو بھی نعمتیں ہیں دنیا میں یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. آنکھیں بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور اگر 10 منٹ کے لیے بھی کوئی آدمی جو آنکھوں والا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اگر چلنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہے. تو یہ 2 بیٹے ہیں، ان کے لیے میں نے ان کی تعلیمی کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جو مجھ سے ہو سکا ہے وہ میں نے کوشش کی، اور انشاءاللہ اس میں کوئی اللہ کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا محترم ناظرین، انس احمد صاحب اور ان کے بلائنڈ ہیں، لیکن وہ اپنی محنت سے آگے بڑھے ہیں. ایک بھائی نے شادی بھی کی ہوئی ہے، اور ان کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ مجھے جاب ملے، اور چونکہ میں نے محنت کی ہوئی ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے، تو ان کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھ کے کوئی اللہ والا، کوئی جو انسانوں کی قدر کرتا ہے، وہ قدر کرنے والا انسان ضرور آپ کو، کوئی خاتون کوئی مرد آپ کو ضرور اپروچ کرے گا، انس احمد عباسی صاحب، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ جاتے جاتے سوسائٹی کے نام پیغام کیا کریں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی اسپیشل پرسن میں اسکل ہے تو ضرور آپ اسے جاب دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اگر آپ میں یہ ایبلٹی اسپیشل نہ ہوتے، آپ بلائنڈ نہ ہوتے، یا پھر اس طرح کی چیزیں نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اسپیشل جو پرسن ہیں ان کے لیے جو ہے اسپیشل کوٹا جو ہمارا ہے 2% کا، اس پہ کام کرے. اور جو ہماری جو اسپیشل ادارے ہیں اس کو بنانے کی بہت ضرورت ہے. آزاد کشمیر کے اندر 2 ادارے کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا آزاد کشمیر ہے، ہر ضلع میں ایک ادارہ ہونا چاہیے تاکہ جو عام جو افورڈ نہیں کر سکتے دور جانے کے لیے، ان کے لیے جو ہے اسکول ہو، وہ تاکہ تعلیم حاصل کریں. محترم ناظرین، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ انس احمد عباسی کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن کئی آنکھوں والوں سے یہ بہتر ہیں. یہ سوسائٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں. یہ بہت سے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، سکلز دے سکتے ہیں، ہنر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سوسائٹی میں اپنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، صرف ان سے کام لینے کی بات. انس احمد عباسی صاحب، یہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ جی یہ اس کو کہتے ہیں وائٹ کین. ٹھیک ہے، یہ وائٹ کین بنائی جاتی ہے اسپیشل بلائنڈ کے لیے تاکہ جو ہم جب چلیں تو دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھ کے کہ یہ سوچیں کہ اس کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اس کی ہم ہیلپ کریں. تو دوسرا یہ جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو لوگوں کو یہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں ڈرائیور وغیرہ، ان کو یہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ اگر آپ اسٹک کسی بندے کے ہاتھ میں ہے تو وہ بلائنڈ ہے. تو ابھی اس کو اوپن کریں. ابھی میں اس کو اوپن کر کے چیک کرواتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اس طرح اوپن کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ جو بندہ ہے اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. ایسے اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کو تھوڑا سا نیچے لے جائیں گے، پھر ایسے اوپر کر کے یہاں سے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہم اس کو گریپ کر دیں گے. اچھا، اگر فرش والی جگہ آتی ہے تو اس سے جو ہے نا ہم یوں کر کے بالکل سلائڈ کر کے چلاتے ہیں. لیکن ابھی یہ نیچی جگہ ہے تو اس پہ جو ہے ہم ایسے ابھی آپ چلیں گے. اپنے گھر کی طرف جی جی، ابھی میں اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں. یہ چیک کریں، ابھی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر گھاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر میں اس طرف کرتا ہوں، یہاں پر کم ہے. ایسے بالکل یہ جو ہے وہ اسی طرح اسٹک چلتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جا رہی ہے. ابھی یہ دیکھیں، ابھی یہ مجھے فیل ہوا ہے کہ یہ کچھ ہے تو میں ایسے اوپر کروں گا. ٹھیک ہے، یہ پھر جو ہے وہ میرا ایک منٹ، یہ دیکھیں، یہ جی اوپر جا رہے ہیں اسٹک کی مدد سے. ہاں، ابھی آپ واش روم کی طرف چل کے دکھائیں. ٹھیک ہے، یہ
بالکل میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے ہوں بالکل فیل نہیں ہو رہا اب یہ دیکھیں اب یہاں پر آگے مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ ہے میں تھوڑا سا اوپر کروں گا یہ پھر ہوں یہ جو ہے یہ میرے گھر کا جو ہے اندر والا فین ہے اور کون سا یہ چیک کریں یہ واش روم یہ واش روم ہے ٹھیک ہے تھینک یو